کہ اس سال جو بھل صفائی کے لیے جب نہر کا پانی روکا گیا، لاہور کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس میں تقریباً 60 کلومیٹر کے اندر قرآنی اوراق نہیں، کتابیں نہیں، پورے کے پورے قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ وہاں سے نکلے، سورج کے پانی میں لت پت، گٹروں کے اندر سے، یہ سارے جو اس کے ساتھ ملحقہ ہے اس میں سے. اور یہ مجھے پتا چلا کہ یہ ہر سال یہی ہوتا ہے. اور پھر جب مجھے پتا چلا کہ جتنے ہمارے ناشر ہیں یا پبلشرز ہیں جو قرآن مجید چھاپ رہے ہیں یہاں پہ، انہوں نے اس کو اتنا گھنونا ایک کاروبار بنایا ہوا ہے کہ 35 گرام کے کاغذ کے اوپر قرآن مجید چھاپ رہے ہیں، جبکہ 1973 کا میرے پاس ایک ایکٹ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارلیمنٹ نے دیا تھا اس وقت، کہ منیمم گرامیج جو ہے قرآن مجید کی چھپائی کی وہ 52 گرامز ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر وہ ٹیئر نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، پھٹتا نہیں ہے، اور آپ اس کو ضائع کرنے کا نہیں سوچتے یا ڈسپوز آف کرنے کا نہیں سوچتے. میرے الفاظ اگر کوئی کمی رہ جائے تو پلیز اس کی معذرت میں کر رہا ہوں. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ 2004 سے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی قرآن ایکٹ کے نام سے، قرآن بل کے نام سے بل پیش ہوا ہے. پارلیمنٹیرینز نے بھی اس کے اوپر کوشش کی، سینیٹرز نے بھی ایک دو نے کوشش کی، اتفاق سے دونوں خواتین. 2004 سے آج تک کوئی حکومت ہماری، اور بالخصوص میں کہوں گا پروونشل گورنمنٹس جو ہیں، کیونکہ ان کے نیچے آتے ہیں یہ پبلشرز وغیرہ جو ہیں جو پروونس کے اندر ہیں، یہاں پہ قرآن بورڈ بھی بنا ہوا ہے. قرآن بورڈ کی جو کارکردگی رہی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. اور ہم گوجرا میں تو ہنگامہ کر دیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایک آیت مل جائے کہیں پہ، پورے کے پورے ہم گاؤں اجاڑ دیں گے، ان کو راتوں کو اٹھا کے ان کو کٹنا شروع ہو جائیں گے. جو ہم مل کے تمام مسلمان قرآن مجید کی اتنی شدت سے بے حرمتی کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نہیں؟ کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، عقل کی بھی بات کرتے ہیں اور وہ الٹی پڑ جاتی. کیا ہماری حکومتیں اس لیے تو نہیں نااہل ہوتی جا رہی کہ وہ اتنی بڑی چیز جو ہمارے ایمان کا بیسک جز ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے؟ ہماری پارلیمنٹس، ہماری حکومتیں اور ہمارے علماء یہ سب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج میرے پاس میں نے ان دو سابقہ سینیٹرز اور پارلیمنٹیرینز کو بھی میں نے دعوت دی ہے، وہ بھی فون پہ انشاءاللہ ہوں گی ہمارے ساتھ، بلکہ ایک تو ابھی بھی ایم این اے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، جنہوں نے جسارت کی قرآن مجید کی اس بے حرمتی کو روکنے کے لیے. جب انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا، مجھے آج یہ پتا چلا کہ کچھ ممبران نے مذاق بھی اڑایا کہ اب یہ کن مولویوں کے ہتھے ہم لوگ، یعنی اب یہ چیزیں گرامیج جو ہے قرآن کی وہ ڈسکس ہوگی. بٹ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت علامہ ابتسام علیہ ظہیر اور حافظ سلمان بٹ صاحب. لیکن ان سے پہلے میں بات کروں، آپ کو اور ان کو میں ایک چھوٹی سی چیز دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے رپورٹر نے آن اسپاٹ جا کے کی تھی. یہ پہلے کی بات تھی، اور ایک میں آپ کو لیٹسٹ چیز بھی دکھاؤں گا. یہ میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں مولانا سرفراز نعیمی شہید جو ان کا بھی شاید ہم آپ کو سارٹ دکھا سکیں. لیکن پہلے آپ کو میں ذرا لیٹسٹ سچویشن وہاں پہ دکھا دوں. کیا ہے؟ واچ دس. لاہور کینال 100 کلومیٹر سے لمبی ایک مصنوعی نہر ہے جسے سال میں کئی بار بند کر دیا جاتا ہے. اس نہر میں سیوریج کا پانی بھی ڈالا جاتا ہے. جب اس کا پانی بند ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس گندی اور ناپاک مٹی میں قرآن حکیم کے نسخے کثرت سے ملتے ہیں جنہیں 10 برس سے ناظم الدین اپنی ٹیم کی مدد سے نکالتے ہیں. یہ کاروباری شخص اپنا سب کچھ بھلا کر روزانہ اپنی اس خود ساختہ مقدس ذمہ داری نبھاتے ہوئے نہر کے کسی ایک ٹکڑے کو پکڑ لیتا ہے جہاں سے منو خستہ حال شہید قرآن نکالتا ہے. میں کیا بیان کروں؟ ایز اے مسلم میں کہتا ہوں یا اللہ یہ اس عذاب سے پوری قوم کو بچا، مجھے بھی بچا، اس پوری قوم کو بچا. لیکن حالت یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نام گندگی میں سے آپ نکالیں یا کیچڑ میں سے نکالیں. یہ قرآن مجید ہم جیسے مسلمانوں نے ہی شعوری یا لاشعوری طور پر چلتے پانی میں بہائے ہیں. یہ وہی قرآن ہے جس کا ایک ایک طاقتور لفظ ہم پر اللہ کا احسان ہے. قرآن امت مسلمہ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور پاکستان اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس قلعے میں اس کی بے حرمتی کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں.
یہ وہ الہامی کتاب ہے جو بنی نوع انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائی۔ ناظم الدین قرآن مجید کے ان شہید نسخوں کو روزانہ بوریوں میں بھر کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، جہاں انہیں پھیلا کر صاف کرتے اور سکھا کر پاک کرتے ہیں۔ دھونے کے بعد اس میں سے مہینہ مہینہ سمیل نہیں جاتی، بدبو اس میں رچی بسی رہتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ، ساری قوم کو معافی مانگنی چاہیے اس بے ادبی پہ۔ یہ قرآن کا خادم مصنوعی ندی نالوں کے سیوریج والے پانی میں قرآن آیات کو بہانے کے خلاف ہے، جس کا واحد حل قرآن مجید کے اچھے کاغذ پر اشاعت ہے، جس کو قرآن بورڈ کی اجازت کے مطابق ری سائیکل کر کے نیا کاغذ بنا لیا جاتا ہے۔ مگر ابھی تک زیادہ تر قرآن جس کاغذ پر چھپتا ہے اس میں پلپ نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ قرآن مجید کی ایک ہی اور اچھے کاغذ پر اشاعت کو لے کر ناظم الدین نے ہر